اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کے مفسدات میں اب تک 53 مسائل عرض کر چکا ہوں۔ اب 54واں مسئلہ یہ ہے کہ عورت نماز میں تھی، مرد نے بوسہ لیا، شہوت کے ساتھ اس کے بدن کو ہاتھ لگایا، نماز جاتی رہی، اور مرد نماز میں تھا، عورت نے ایسا کیا تو نماز فاسد نہ ہوئی جب تک کہ مرد کو شہوت نہ ہو۔ فتاوی در مختار مع رد المحتار، ٹھیک ہے جی۔ اور داڑھی یا سر میں تیل لگایا، کنگھا کیا، سرما لگایا، نماز جاتی رہی۔ ہاں، اگر ہاتھ میں تیل لگا ہوا ہے، اس کو سر یا بدن میں کسی جگہ پونچھ دیا تو نماز فاسد نہ ہوئی۔ جب بندہ تیل لگاتا ہے تو آدمی کثیر عمل کرتا ہے، اور اگر کسی کو کوئی چیز ہاتھ لگی ہو تو ایسے صرف مل دیتا ہے۔ خالی ملنے سے یہ عمل قلیل ہے، اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی، لیکن یہ عمل کثیر ہے۔ تو عمل کثیر سے نماز، یا کنگھی کرنا، ٹھیک ہے جی، سرما لگانا، ان تمام چیزوں سے نماز جاتی رہے گی۔ منیا اور غنیہ کے اندر یہ مسئلہ اسی طرح موجود ہے۔ کسی آدمی کو نماز پڑھتے میں تمنچا مارا یا کوڑا مارا، نماز جاتی رہی، اور جانور پر سوار نماز پڑھ رہا تھا، 2 یا 1 بار ہاتھ یا ایڑی سے ہانکنے میں نماز فاسد نہ ہوگی، 3 بار پے در پے کرے گا تو جاتی رہے گی۔ 1 پاؤں سے ایڑ لگائی، اگر پے در پے 3 بار ہو نماز جاتی رہی، ورنہ نہیں، اور دونوں پاؤں سے لگائی تو فاسد ہو گئی۔ لیکن اگر آہستہ پاؤں ہلائے کہ دوسرے کو بغور دیکھنے سے پتہ چلے تو فاسد نہ ہوئی۔ کوئی بھی عمل 3 مرتبہ مسلسل کیا، اس سے نماز چلی جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ اور اگر 1 مرتبہ ہے تو ایسی صورت میں نماز نہیں جائے گی۔ نماز سواری کے اوپر بھی جائز ہے، نماز سواری کے اوپر بھی جائز ہے، لیکن کب؟ جب اضطراری کیفیت۔ میں ایک مثال، ٹرین میں آپ جا رہے ہیں، اب ٹرین آپ کی نماز کے لیے تو نہیں رکے گی نا، تو آپ وہاں پہ پڑھ سکتے۔ قافلہ چل رہا ہے، نماز کا وقت ہو گیا ہے، اب قافلے والے آپ کی وجہ سے تو نہیں رکیں گے، تو آپ سواری کے اوپر ہی نماز ادا کر لیں۔ اچھا جی، گاڑی کے اوپر، جہاز کے اوپر، ٹرین کے اوپر، جدھر آپ کو وقت ملتا ہے، جہاں پہ جیسے وقت ملتا ہے اس کو نماز کو ادا کر لیں۔ باقی انشاءاللہ جب یہ مسائل آئیں گے تو میں اس پر مزید تفصیل سے عرض کر دوں گا۔ ابھی صرف وہ مسائل عرض کر رہا ہوں جن سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ گھوڑے کو چابک سے راستہ بتایا، مارا بھی، فاسد، نماز فاسد ہو گئی۔ نماز پڑھتے میں گھوڑے پر سوار ہو گیا، نماز جاتی رہی، اور سواری پر نماز پڑھ رہا تھا، اتر آیا، فاسد نہ ہوئی۔ منیا اور قاضی خان، فتاوی قاضی خان کے اندر اسی طرح موجود ہے۔ سواری سے اترنا آسان ہے، چڑھنا مشکل ہے۔ چڑھنے میں اس کے ہاتھ بھی استعمال ہوں گے، اس کے پیر بھی استعمال ہوں گے، اترتے وقت صرف چھلانگ لگائی نیچے آ گئے، وہ چڑھنا جو ہے اس میں عمل کثیر ہوا، جس کی وجہ سے نماز جاتی۔ چابک مارنا، راستہ دکھانا، یعنی یہ عمل کثیر ہو گیا جس کی وجہ سے نماز جاتی۔ 3 کلمے اس طرح لکھنا کہ حروف ظاہر ہوں، نماز فاسد کر دیتا ہے۔ اور اگر حرف ظاہر نہ ہو، مثلاً پانی پر ہو یا ہوا میں لکھا تو عبث ہے، نماز مکروہ ہے، تحریمی ہے۔ نماز کھیل کود کا مسئلہ نہیں ہے، نماز میں جب آ جائے تو بندہ بالکل پر اطمینان ہو کے۔ میں ایک موٹی سی مثال آپ کو عرض کروں، موٹی سی، اس کی شان تو بہت اونچی ہے۔ آپ کسی بھی دنیا کے بڑے بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں تو قبلہ آپ کے کھڑے ہونے کا انداز بہت میٹر کرتا ہے۔ آپ اس کے سامنے کس طرح کھڑے، بادب کھڑے ہیں یا نہیں کھڑے، اور آپ اگر اس کی کھڑے تو اس کے سامنے، لیکن اس کی طرح توجہ ہی نہیں ہے بات کرتے ہوئے، ہاں جی، کبھی آپ ادھر کر رہے ہیں، کبھی ادھر کر رہے ہیں، کبھی، تو اگر دنیا کا ایک بادشاہ وہ اس بات کو گوارا نہیں کرتا تو بلا تمثیل حقیقی بادشاہ کے سامنے آپ کھڑے ہیں، اس مالک کے سامنے کھڑے ہونے کے آداب ہیں اور کچھ تقاضے ہیں، ان تقاضوں کو مد نظر رکھنے کا نام ہی نماز ہے، اور ان تقاضوں سے ہٹ جانے کا نام نماز کا فساد ہے۔ نماز فاسد ہو گئی کیونکہ آپ نے اس دربار کے تقاضے نہیں مد نظر رکھے۔ تو وہ حقیقی بادشاہ جو ہے، ہیں جی، مالک الملک، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، ہیں جی، ساری عزتیں بھی، ساری عظمتیں بھی، ملک بھی، عزتیں بھی، ذلتیں بھی، اس بادشاہ کے سامنے بندہ کھڑا ہو تو اس کے آداب ہونے چاہیے۔ نماز پڑھنے والے کو اٹھا لیا، پھر وہاں رکھ دیا، قبلہ سے سینہ نہ پھرا، نماز فاسد نہ ہوئی، اور اگر اس کو اٹھا کر سواری پر رکھ دیا، نماز جاتی رہی۔ فتاوی عالمگیری کے اندر اسی طرح مسئلہ ہے۔ نمازی کے آگے سے گزرنا بھی یہ بہت جو ہے، یا نمازی کو تنگ کرنا، یہ بہت بری بات ہے، یہ بالکل اچھی بات نہیں۔ موت اور جنون، بے ہوشی سے نماز جاتی رہتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اگر وقت میں افاقہ ہوا تو ادا کرے، ورنہ قضا بشرطیہ 1 دن رات سے متجاوز نہ ہو۔
قصداً وضو توڑا یا کوئی موجب غسل پایا گیا یا کسی رکن کو ترک کیا جبکہ اس نماز میں اس کو ادا نہ کر لیا ہو، بلا عذر شرط کو ترک کیا یا مقتدی نے امام سے پہلے رکن ادا کر لیا امام کے ساتھ یا بعد میں اس کو ادا نہ کیا یہاں تک کہ امام کے ساتھ سلام پھیر دیا، یا مسبوق نے فوت شدہ رکعت کا سجدہ کر کے امام کے سجدے سہو میں متابعت کی، یا قعدہ اخیرہ کے بعد سجدہ نماز یا سجدہ تلاوت یاد آیا اور اس کے ادا کرنے کے بعد پھر قعدہ نہ کیا، یا کسی رکن کو سوتے ہوئے میں ادا کیا اور اس کا اعادہ نہ کیا، ان سب صورتوں میں نماز فاسد ہو جائے گی۔ امام کیوں بنایا جاتا ہے؟ اس لیے بنایا جاتا ہے کہ آپ اس کی اقتداء کریں۔ اگر امام سے پہلے آپ ارکان ادا کر رہے ہیں تو آپ کی نماز نہیں ہے۔ ارکان امام کے ساتھ ہی ادا کیں، پہلے امام رکن، وہ انشاءاللہ آگے بھی مسئلہ آ جائے گا، میں پھر بھی اشارتاً عرض کر دیتا ہوں۔ اللہ اکبر جب ہم تکبیر تحریمہ کہتے ہیں تو اگر امام سے پہلے کہیں تو پھر نماز نہیں ہوئی، جماعت میں شمولیت ہی نہیں ہوئی آپ کی، تو امام تو ابھی اس کی تو ابھی نماز شروع نہیں ہوئی، تکبیر تحریمہ کے بعد اس کی نماز شروع ہو رہی ہے، تکبیر تحریمہ اس کی مکمل ہونے کے بعد آپ نے کہی تو پھر آپ جماعت میں شامل ہیں، بصورت دیگر آپ شامل نہیں۔ اس سے پہلے سجدہ کر لیا، اس سے پہلے ارکان ادا کر لیے، جب بھی نماز فاسد ہو جائے گی۔ سام بچھو مارنے سے نماز نہیں جاتی جبکہ 3 قدم چلنا پڑے اور نہ 3 ضرب کی حاجت ہو ورنہ جاتی رہے گی، مگر مارنے کی اجازت ہے اگرچہ نماز فاسد ہو جائے۔ سام بچھو کو نماز میں مارنا اس وقت مباح ہے کہ سامنے سے گزرے اور ایذا دینے کا خوف ہو، اور اگر تکلیف پہنچانے کا اندیشہ نہ ہو تو مکروہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ سانپ اگر آپ کے پاس، یہ بچھو آپ کے پاس آ رہا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ وہ میرے سجدہ گاہ پہ آ جائے گا، جہاں پہ میں نے سجدہ کرنا وہاں پہ آ جائے گا، تو ظاہری بات ہے اگر آپ نے اس کو نہ مارا یا اس کو ہٹایا نہیں تو آپ کے پیروں میں کاٹ لے گا یا آپ کو سجدے کی کیفیت میں آپ کو تکلیف پہنچائے گا، تو اس وقت مارنا بالکل ٹھیک ہے۔ نماز کے اندر ایسے ایک دفعہ مار دیا یا 2 ضربیں مار دی، مر گیا، بس ٹھیک ہے۔ 3 ضربیں ماریں گے تو یہ عمل کثیر ہو جائے گا۔ 1 ضرب سے مر گیا، ٹھیک ہے، دفع کر دو۔ 2 ضربوں سے مر گیا، جب بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر 2 سے نہیں مرا تو پھر 3 سے ماریں گے تو پھر اس وقت جو ہے نماز فاسد ہوگی۔ اگر 2 سے مر گیا تو پھر کوئی حرجت والی بات نہیں۔ اور اگر آپ کو پتہ ہے کہ وہ دور سے جا رہا ہے، سانپ اور بچھو دور سے جا رہا ہے، وہ آپ کو کچھ نہیں کہے گا، اس نے اپنے رس سے چل جانا ہے۔ مارنا اگرچہ پھر بھی جائز ہے لیکن مکروہ ہے، کیونکہ آپ کو تو کچھ کہہ نہیں رہا، جو چیز آپ کو کچھ نہیں کہہ رہی آپ کیوں اس کو پریشان کر رہے ہیں؟ جانے دیں، اس کو دفع ہونے دیں، مضی مرض ہے، مضی چیز ہے، اس کو جانے دیں۔ لیکن اگر مار لیں گے، ٹھیک ہے، احادیث مبارکہ میں اس کا ذکر ملتا ہے، البتہ فتاوی عالمگیری میں اسی طرح مسئلہ ہے۔ پے در پے 3 بال اکھیڑے یا 3 جوئیں ماریں یا ایک ہی جو کو 3 مرتبہ مارا، نماز جاتی رہی۔ پے در پے نہ ہو تو نماز فاسد نہ ہوگی مگر مکروہ ہے، فتاوی عالمگیری اور غنیہ کے اندر اسی طرح مسئلہ ہے۔ موزہ کشادہ ہے، اسے اتارنے سے نماز فاسد نہ ہوگی، موزہ پہننے سے نماز جاتی رہے گی۔ فتاوی عالمگیری کے بندہ موزہ ایک ہاتھ سے بھی اتار دیتا ہے، عمل کلیج سے بندہ اتار لیتا ہے، لیکن چڑھاتے وقت ایک ہاتھ سے نہیں چڑھتا، موزہ ایک ہاتھ سے نہیں چڑھتا، اس کو دونوں ہاتھ لگانے پڑیں گے، اس کے لیے اہتمام کرنا پڑے گا، عمل کثیر ہو جائے گا، نماز جاتی رہے گی۔ گھوڑے کے منہ میں لگام ڈالی یا کاٹھی یا کاٹھی اتار دی، نماز جاتی رہی، ٹھیک ہے نا۔ فتاوی عالمگیری کے اندر اس طرح ایک رکن میں 3 بار کو جانے سے نماز جاتی رہتی ہے، ٹھیک ہے نہیں۔ اس طرح نہیں، یہ دیکھیں ایک دفعہ ہم نے لیا تو یہ ایک دفعہ ہی ہے، یہ ہم نے ایسے اگر عمل کیا تو یہ ایک دفعہ ہاتھ باندھ لیا، پھر دوبارہ کیا، اب یہ 2 دفعہ عمل ہو گیا، پھر کیا 2 دفعہ کیا، کوئی حرج نہیں، تیسری مرتبہ کریں گے نماز ٹوٹ جائے گی۔ اچھا جی، تکبیرات انتقال میں، ہاں یہ مسئلہ بڑا اہم ہے، یہ اکثر میرے ساتھی جو ہے جو تلفظ کے اوپر توجہ نہیں فرماتے وہ یہ اکثر غلطی کرتے ہیں۔ تکبیرات انتقال میں اللہ اکبر کے الف کو دراز کیا، اللہ اکبر، ہاں جی، اکبر کہا یا بے کے بعد کا الف بڑھا دیا، اکبار، یہ اکثر غلطی دیکھنے میں آئی ہے۔ اگر اس طرح کیا تو نماز ٹوٹ جائے گی، اور اگر تحریمہ میں تکبیر تحریمہ میں ایسا کیا تو نماز شروع ہی نہ ہوئی۔ اکثر لوگ یہاں پر غلطی کرتے ہیں، اعلیٰ تو نہیں کرتے لیکن اکبار پہ وہ زیادہ غلطی کرتے ہیں، اللہ اکبر، یہ غلط ہے،
بار کو اتنا لمبا کیوں کھینچ کر یا اللہ مانی اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، ہاں جی، اور اللہ اکبر، کیا اللہ بڑا ہے؟ ہاں جی، یہ تو بندہ کنفیوز ہو گیا. نہیں بھائی نہیں، اللہ ہی بڑا ہے، اللہ ہی سب سے بڑا ہے. ہاں جی، اللہ اکبر، اکبار نہیں. اگر یہ ایسے اگر کیا تو بالکل یہ نماز ہی شروع نہیں ہوگی. نمازی کے آگے سے بلکہ موضع سجود سے کسی کا گزرنا نماز کو فاسد نہیں کرتا، خواہ گزرنے والا مرد ہو یا عورت، کتا ہو یا گدھا. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ نمازی کے آگے سے اگر کوئی گزر جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. یہ بات غلط ہے، ایسا نہیں ہوتا. نمازی کے آگے سے گزرنے سے نمازی کے نماز میں فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے نہیں، گزرنے والا گناہ گار ہوتا ہے. اچھا، اب عام مقامات پر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ زیادہ تر پہچان لیتے ہیں. بعض جگہ پہ ہوتی ہے مجبوری. وہ مجبوری کہاں پہ آتی ہے جی؟ حرم شریف کے اندر. جب بندہ عمرہ کرنے جاتا ہے، حج کرنے جاتا ہے، اس وقت تو نمازی سارے آگے سے گزر رہے تھے، تو نمازی کی نماز میں فرق نہیں پڑے گا. نماز نہیں ٹوٹتی. یہ اکثر جو ہمارے ذہنوں میں پائی جاتی ہے کہ نمازی کے آگے سے کوئی کتا گزر جائے، گدھا گزر جائے، عورت گزر جائے، مرد گزر جائے، بچہ گزر جائے، نہیں تو نماز ٹوٹ جاتی. نماز نہیں ٹوٹتی. اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ